بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآنی علوم کے فروغ میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کا کردار۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید یہ سرچشمہ رشد و ہدایت ہے جو اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان ہدایت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ کسی بھی تنظیم یا تحریک کی حقانیت کا معیار قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جو تنظیم یا تحریک قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنی متمسک ہوگی اتنا ہی وہ حق پر مبنی ہوگی۔ اسی نقطہ کو بیان کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی نے جب 17 اکتوبر 1980 کو تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی تو اس تحریک کا نام ہی آپ نے تحریک منہاج القرآن رکھا، یعنی قرآن کے راستے پہ چلنے والی تحریک۔ منہاج القرآن، منہاج کا معنی راستہ، القرآن یعنی اللہ رب العزت کی کتاب، اللہ کا کلام۔ تو گویا حضور شیخ الاسلام نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا 17 اکتوبر 1980 کو، تو آپ نے اس تحریک کا نام ہی منہاج القرآن رکھ کے یہ ظاہر کر دیا کہ اس تحریک کی بنیادوں میں اللہ رب العزت کا کلام شامل ہے۔ پھر جب 22 مئی 1981 کو تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلہ میں اپنی پہلی کتاب القرآن کی تقریب رونمائی فرمائی تو اس کتاب کا ٹائٹل بھی آپ نے تسمیۃ القرآن ہی رکھا۔ پھر عوامی سطح پر قرآنی علوم کے فروغ کے لیے آپ نے 18 مارچ 1982 کو شادمان لاہور میں عظیم الشان قرآن کانفرنس منعقد کی، جس میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بیان فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ متمسک ہونے اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تعلق جوڑنے کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب قرآن مجید فرقان حمید کے انوار کو عام کرنے کے لیے پی ٹی وی پر آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تو اس کا ٹائٹل بھی فہم قرآن رکھا۔ پھر اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی نے علوم القرآن پر گراس روٹ لیول تک دروس عرفان القرآن کا آغاز کیا، جس کا آغاز آپ نے پاکستان میں 4 صوبوں سے کیا، پھر وفاق میں بھی دروس عرفان القرآن کا آغاز کیا، اور پھر کشمیر کے مختلف علاقوں میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی نے دروس عرفان القرآن کا آغاز کیا، جس میں اگر دیکھیں تو 5 سپٹمبر 1980 کو آپ نے لاہور میں درس عرفان القرآن کا آغاز کیا۔ پھر مارچ 1984 میں حضور شیخ الاسلام نے کراچی میں درس قرآن کا آغاز کیا۔ پھر مئی 1985 میں آپ نے اسلام آباد میں درس قرآن کا آغاز کیا۔ پھر دسمبر 1985 میں پشاور کی سرزمین پر آپ نے درس قرآن کا آغاز کیا۔ پھر جولائی 1986 میں کوئٹہ میں حضور شیخ الاسلام نے درس قرآن کا آغاز کیا۔ پھر اسی طرح مختلف اوقات میں کبھی کشمیر میں، کبھی کراچی میں اور مختلف مقامات پر
زونل سطح تک حضور شیخ الاسلام نے خود دروس قرآن دیے، جس سے پوری قوم میں، پورے معاشرے میں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑنے کا ایک ذوق پیدا ہوا۔ پھر جب حضور شیخ الاسلام نے اپنی تحریک کے مقاصد کو بیان فرمایا تو آپ نے وہاں بیان فرمایا کہ تحریک منہاج القرآن کا پہلا مقصد ربط باللہ ہے، دوسرا مقصد ربط رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تیسرا مقصد رجوع الی القرآن ہے۔ تو گویا آپ نے یہ ظاہر فرما دیا اور یہ بیان فرما دیا کہ تحریک منہاج القرآن کے مقاصد میں اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کے ساتھ، پھر سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کے ساتھ، آگے جو تیسرا مقصد ہے وہ رجوع الی القرآن ہے۔ گویا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد جو پہلا عظیم مقصد بعد میں بنتا ہے وہ رجوع الی القرآن ہے، یعنی اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنا، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ اور حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے، ہمارے دستور کا حصہ ہے۔ پھر حضور شیخ الاسلام کا فکری اور بنیادی امتیاز یہی ہے کہ آپ نے امت کے ہر مرض کی تشخیص فرمائی، پھر اس کا مناسب حل اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے پیش کیا۔ حضور شیخ الاسلام کے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید سے انحراف ایک ایسا مرض ہے جس نے امت کی علمی، فکری، نظریاتی، معاشرتی، تعلیمی، سیاسی، معاشی، اخلاقی، ثقافتی اور تہذیبی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک یہ امت اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ نہیں جڑتی، جب تک یہ امت قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتی، تب تک یہ زوال سے نکل کے غلبہ کا سفر شروع نہیں کر سکتی۔ اس لیے لازم ہے کہ اگر ہم اپنے زوال کو عروج میں بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو غلبہ کے راستے کا مسافر بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ پھر حضور شیخ الاسلام کے خطابات کو اگر دیکھیں تو سینکڑوں خطابات آپ کے قرآن مجید فرقان حمید کے دروس پر مبنی موجود ہیں، جن میں دروس سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں، دروس سورۃ البقرہ کو دیکھیں، دروس سورۃ الحجرات کو دیکھیں، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی کئی سورتوں کے آیت با آیت دروس ریکارڈڈ ہیں اور نیٹ پر موجود ہیں۔ پھر اسی طرح حضور شیخ الاسلام کے اگر کتب کا مطالعہ کریں جو قرآن فہمی پر مبنی ہے، تو درجنوں کتب حضور شیخ الاسلام کی قرآن مجید فرقان حمید کے فہم پر مبنی ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے علوم کے فروغ پر مبنی ہیں، جن میں سب سے پہلے سر فہرست آپ ترجمہ عرفان القرآن دیکھیں۔ اس صدی کا آسان ترین سائنسی نوعیت کا ترجمہ عرفان القرآن حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے۔ پھر اس کے بعد 20 سے 21 جلدوں پر عربی زبان میں تفسیر قرآن کو دیکھیں۔ پھر حضور شیخ الاسلام کا قرآنک انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں پر اس کا مطالعہ کریں۔ پھر حضور شیخ الاسلام کی ایک پوری جامع کتاب جو لفظ قرآن پر ہے، مناہج العرفان فی لفظ القرآن، اس کا مطالعہ کریں۔ پھر سامعین اس کے علاوہ کئی کتب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی قرآن فہمی پر ہمیں مل جاتی ہے۔ پھر حضور شیخ الاسلام کے خطابات کا انداز بیان دیکھیں کہ آپ جس بھی موضوع کو لیتے ہیں آغاز اللہ رب العزت کے کلام سے کرتے ہیں۔ آپ کے انداز تحقیق کو اگر دیکھا جائے تو آپ اپنے موضوع کا آغاز اللہ کے کلام سے کرتے ہیں،
پھر فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد اقوال الاثار کو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ائمہ کے، اولیاء کے اور صالحین کے اقوال کو بیان فرماتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر موجودہ دور میں دیکھیں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیلہ والی نے مرکز منہاج القرآن پر دروس عرفان القرآن کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ نظامت دعوت قائم فرما دیا۔ یہ نظامت دعوت کا شعبہ جس میں کثیر حضور شیخ الاسلام کے تلامذہ، حضور شیخ الاسلام کے درس خوشہ چینی کرنے والے، حضور شیخ الاسلام کے علمی ٹکڑوں پہ پلنے والے، حضور شیخ الاسلام کے شاگرد پوری دنیا میں بالعموم اور پورے پاکستان میں بالخصوص ماہانہ بنیادوں پر سینکڑوں مقامات پہ دروس عرفان القرآن دے رہے ہیں۔ سینکڑوں مقامات پر ماہانہ بنیادوں پر سلسلہ وار دروس عرفان القرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور جن دروس عرفان القرآن کے پروگرامز میں سینکڑوں کی تعداد میں کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوک در جوک تشریف لاتے اور قرآن فہمی کا ذوق پاتے۔ پھر بالخصوص رمضان المبارک میں سحری کے بعد، نماز فجر کے بعد 5 روزہ یا 7 روزہ دروس عرفان القرآن کا قیام کیا جاتا ہے۔ نماز فجر کے بعد یہ منظر دیدنی ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا علم پانے کے لیے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے اور قرآن مجید کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان دروس عرفان القرآن کے نشستوں میں تشریف لاتے ہیں۔ پھر اسی طرح مرکز منہاج القرآن پر ہی ایک شعبہ نظامت تربیت ہے۔ نظامت تربیت کا کام بھی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ امت کا تعلق مضبوط کرنا ہے، جس شعبہ کا کام کورسز کے ذریعے امت مسلمہ کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جوڑنا ہے، جس میں آئیں قرآن سیکھے کورس، آئیں دین سیکھے کورس، عرفان القرآن کورس، ترجمۃ القرآن کورس، تجوید القرآن کورس، عربک لینگویج کورس، اور اس طرح کے درجنوں کورسز کے ذریعے یہ شعبہ نظامت تربیت قرآن مجید فرقان حمید کے علوم کی خدمت کر رہا ہے۔ تو سامعین محترم، اس نشست میں ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیلہ والی کا اس صدی میں علوم القرآن کے فروغ میں ایک اہم اور خاص کردار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس صدی کا مجدد بنا کے بھیجا ہے، اس لیے آپ کی خدمات بھی مجددانہ ہیں اور آپ کی محنتیں اور کاوشیں بھی مجددانہ ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔